السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ میرا نام افضل الرحمان ہے۔ یہ جو شخص ہیں بہت ہی عظیم، بہت ہی اچھے، بہت ہی بہترین شخص تھے، ہیں ہمارے لیے۔ ان سے اچھا لیڈر ہمیں مل ہی نہیں سکتا۔ انہوں نے اتنا کچھ کیا ہے پاکستان کے لیے۔ لاہور کو انہوں نے کتنا اچھا بنایا، سڑکیں بنائیں، پل بنائے۔ بہت ہی اچھا ٹائم تھا ان لوگوں کے جب یہ تھے پرائم منسٹر۔ ہر ایک چیز سستی تھی، پیٹرول سستا، ڈیزل سستا، آٹا سستا، ہر ایک چیز سستی تھی۔ بہت ہی بہترین انسان تھے یہ، بلکہ ہیں بہت ہی بہترین انسان ہیں۔ پھر ایک شخص آیا، اس نے ہمیں بتایا ان کی کرتوتوں کے بارے میں۔ پہلے تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کچھ، ہمیں تو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے ملک میں، کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، ہمیں کچھ نہیں پتہ تھا۔ بعد میں ہمیں پتہ چلا، اس ایک شخص نے ہمیں بتایا اور ہمیں شعور آیا، ہمیں سمجھ لگی کہ یہ کیا ہو رہا تھا۔ اس ٹائم پہ، جس ٹائم پہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ آج کے ٹائم سے اس ٹائم پہ ہر ایک چیز کی قیمت بہت کم تھی آج کے مقابلے میں، لیکن باہر ممالک میں، عالمی منڈی میں اس چیز کی قیمت اس ٹائم پہ اس سے بھی کم تھی۔ یہ لوگ ہم لوگوں کو بڑھا کے ہی دے رہے تھے۔ تو اس شخص نے ہمیں بتایا، شعور دیا۔ ہم تو یہی سمجھتے تھے کہ یہ بہترین شخص ہے، اس نے ہمارے ملک کے لیے بہت کچھ کیا ہے، پل بنا دیے، سڑکیں بنا دی، لیکن ہمیں شعور ہی نہیں تھا اس چیز کا پتہ ہی نہیں تھا کہ پل اور سڑکوں کے علاوہ بھی بہت کچھ ہوتا ہے۔ پل اور سڑکیں بنا کے انسان اپنا، پل اور سڑکوں کا کیا کرے گا غریب انسان؟ پل اور سڑکیں سے کھائے گا؟ کیا کرے گا پل اور سڑکوں کا؟ یہ آپ مجھے کامنٹ باکس میں بتا دینا۔ تو وہ ایک شخص تھا جس نے ہماری زندگی بھر کی پڑھائی کو ضائع کر دیا، اور اس نے بتایا، اصل شعور دیا ہم لوگ کو۔ ہماری تعلیم ایک طرف، کیونکہ ان لوگوں نے تو ہمیں تعلیم بھی نہیں دی پاکستان میں۔ 30 سال ان لوگوں نے حکمرانی کی، 30 سال۔ یہ گدھے جیسی شکل والا انسان ہے نا، اس نے اور زرداری نے مل کے 30 سال پاکستان پہ حکمرانی کی۔ ہم لوگوں تک شعور آنے ہی نہیں دیا۔ جو آواز بلند کرتا تھا وہ یا تو غائب ہو جاتا تھا یا تو وہ مر جاتا تھا۔ ہم لوگ تو یہی سمجھتے رہے کہ یہ بہت اچھا لیڈر ہے، کیونکہ شعور ہی نہیں تھا، عقل ہی نہیں تھی، کچھ پتہ ہی نہیں تھا ہمیں۔ ان لوگوں نے جنگل کا قانون بنایا ہوا تھا اور ہم لوگ جانوروں کی طرح رہ رہے تھے، جس طرح جانوروں کو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا، بالکل اسی طرح ہم بھی رہ رہے تھے۔ ہم بول رہے تھے بہت اچھا ہے، یہی سمجھ رہے تھے کہ بہت اچھا ہے۔ یہ جو شخص ہے، اس نے ہمیں بتایا، شعور دیا کہ کیا ہمارے لیے صحیح ہے اور کیا ہمارے لیے غلط۔ اس نے ہمیں بتایا کہ 30 سال تک ہم لوگ ایک ہی جگہ پہ کیوں اسٹے کیے رہے۔ ہمارا ملک تو ترقی کی طرف گیا نہیں۔ ہم جہاں 1990 میں تھے، بس وہیں پہ ہیں ہم۔ 2018 تک ہم وہیں پہ تھے، بلکہ نیچے گئے 18 میں۔ ہمیں تو اپنے ملک کے بارے میں باہر کا پتہ ہی نہیں، کیونکہ ہم لوگ غریب لوگ ہیں، ہم لوگ کبھی نہیں گئے باہر ملکوں میں کبھی گئے ہی نہیں۔ ہمارا تو ایک بہت بڑا خواب ہے کہ ہم لوگ کسی باہر ملک میں گھوم پھر کے آئیں۔ وہ خواب ہے ایک قسم کا ایسا خواب ہے ہماری نظر میں جو کبھی پورا ہو نہیں سکتا۔ تو ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا کہ باہر ملک میں ہماری کیا عزت ہے، پاکستانیوں کی کیا عزت ہے۔ جو ان لوگوں نے، نواز شریف نے ہمارے ملک کے ساتھ کیا، جو کچھ ان دونوں فیملیوں نے، زرداری نے اور نواز شریف فیملیوں نے مل کے جو ہمارے ساتھ کیا، یقین مانیں 1% کی عزت نہیں ہماری باہر ممالکوں میں پاکستانیوں کی۔ وہ شعور اس نے ہم لوگوں کو دیا، ہم لوگوں کو بتایا کہ ہم غلام ہیں۔ ان لوگوں نے ہمیں غلام بنایا ہوا ہے، غلاموں کی طرح رکھا ہوا ہے۔ تو ہم کہیں بھی باہر چلے جائیں تو ہماری 1% کی عزت نہیں ہوتی۔ یہ بات بتانے والا ہمیں یہ شخص
اس سے زیادہ عظیم شخص اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا. سب سے زیادہ غریب طبقہ جو ہے اس تک اس نے یہ بات پہنچائی، انہیں شعور دیا. جو موبائل تو چلاتے تھے، موبائل تو غریبوں کے گھر میں بھی ہے، کیونکہ یہ آج کل کے دور میں زندگی کا حصہ بن گئی ہے موبائل. کچھ شوق بھی، کچھ حصہ بھی ہے زندگی کا، ضرورت ہے. تو موبائل تو ہر غریب کے پاس بھی ہوگا. تو موبائل تو تھا غریب کے پاس، لیکن اس کو شعور نہیں تھا، اس کو پتہ نہیں تھا. بتایا اس شخص نے، اس عظیم شخص نے، اس میں میری جان قربان، میرا جو مال ہے سب قربان اس شخص. آج جب ساری جماعتیں اس کے پیچھے پڑی ہیں، وہ باجی مریم باجی، اسے چور ڈاکو کہتی ہے. بہت ہی کم نسل لوگ ہیں یہ لوگ. جرم ان کا ثابت ہو چکا ہے، جرم جو ہے ان کا ثابت ہو چکا ہے، لیکن عوام میں ان لوگوں کو اتنی شرمندگی بھی نہیں ہوتی، ذرا سی تھوڑی سی بھی شرمندگی نہیں ہوتی. اور وہ جو بہن، میرے منہ سے بھی گالی نکل رہی تھی، کیونکہ اللہ معاف کرے، استغفر اللہ. یہ جو لوگ مجھے سمجھ نہیں آتا، جو ان لوگوں کو ابھی بھی ان لوگوں کے جلسے میں جاتے ہیں، ان لوگوں کی باتیں سنتے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آتا یہ کون سی مخلوق ہے. اب بھی ان لوگوں میں شعور نہیں آیا، ان لوگوں کو پتہ نہیں چلا کہ 30 سال تک لوٹتے رہے یہ لوگ ہم لوگوں کو. 30 سال تک لوٹتے رہے ہم لوگوں کو، اور اتنا شعور ہی نہیں دیا ہم لوگوں کو، تعلیم ہی نہیں دی، کچھ بتایا ہی نہیں، نہ جمہوریت کے بارے میں، نہ اور کسی چیز کے بارے میں، کہ ہم لوگوں کو پتہ چلے کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے. شعور ہی نہیں دیا، تعلیم آنے ہی نہیں دی ہمارے پاس. تعلیمی ادارے سب کلوز، بند. برا حال ہوا جو کھلے ہوئے، ٹیچرز نہیں ہیں، پڑھائی نہیں ہو رہی. کوئی کھلے ہوئے ہیں تو ان میں پڑھائی نہیں ہو رہی، اور جن میں پڑھائی ہو رہی ہے ان میں کسی کام کی پڑھائی نہیں. ان لوگوں نے تعلیم آنے ہی نہیں دی کہ ہم لوگوں کو کچھ پتہ چلتا، شعور ہوتا تو ہم لوگوں کو پتہ چلتا کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ہم لوگ آج سے 10 سال 20 سال پہلے ہی ہمیں پتہ چل جانا تھا، لیکن ان لوگوں نے ہمارے پاس تعلیم آنے ہی نہیں دی، شعور آنے ہی نہیں دیا. یہ ایک شخص تھا جس نے ساری قوم کو شعور دیا، بتایا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا. اور آج بھی جو لوگ یہ گدھوں کو سپورٹ کر رہے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا ان کے دماغوں میں بھوسا بھرا ہوا ہے. کون ہیں یہ لوگ؟ کیا ہیں؟ انسان ہیں یا گدھے ہیں؟ نہیں پتہ. یا تو پھر یہ وہ ہیں جو گدھا زیادہ کھاتے رہیں، ہو سکتا ہے گدھے جیسا دماغ ہو گیا. ہو سکتا ہے یہ لوگ دماغ زیادہ کھاتے رہیں گدھے کا، یہ بھی ہو سکتا ہے. یا تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ شٹرٹے زیادہ کھاتے رہیں گدھے کے، تو وہ ان پہ اثر کر گیا. تو میں تو حیران ہو جاتا ہوں جب میں دیکھتا ہوں یار، یہ کچھ لوگ ہی ہیں. سارا پاکستان عمران خان کے ساتھ ہے، اس عظیم شخص کے ساتھ ہے. میں اس شخص کا نام بھی لوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں نے کچھ غلط کہہ دیا. عظیم، اتنا عظیم لگتا ہے اب مجھے، میرے لیے اب اتنا عظیم ہے. تو یہ کون لوگ ہیں؟ کچھ لوگ جو ہیں ان گدھوں کے ساتھ ہیں. یہ ان کے پاس دماغ ہے ہی نہیں ہے، گدھا کھا کھا کے نا گدھے جیسی ان کی عقل ہو گئی، شکلیں بھی گدھوں جیسی ہو گئی ہیں. اور کچھ تو ماشاء اللہ سے پڑھے لکھے ہیں، ہر ایک چیز کا پتہ ہے. لیکن کیا ان لوگوں کو یہ ہے کہ ہمارے باپ نے اس کو سپورٹ کیا، ہمارے والد، ہمارے دادا کا ان کو ووٹ جاتا تھا، ہمارے باپ کا ان کو ووٹ جاتا ہے، تو ہم بھی یہی پارٹی جوائن کریں گے تو ہمارا ووٹ بھی انہیں کو جانا چاہیے. اور بے گدھے کے بچوں، اپنے بچوں کے مستقبل کا سوچو، اپنا سوچو، پاکستان کا سوچو. وہ تو گزر گئے، ان سے جو غلطی ہو گئی اب وہی غلطی تم کرو گے، وہی غلطی تم دہراؤ گے. انہوں نے جو غلطی کی ہے تو وہ غلطی تم بھی کرو گے. گدھے کھا کھا کے گدھے بن گئے، گدھوں جیسی عقل ہوگی، بلکہ گدھے سے بھی بدتر ہو گئے یہ لوگ. ان کو پتہ ہی نہیں کہ ان لوگوں نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. اور ایک شخص ہے، ایف بی میں چلاتا ہوں، زیادہ تر ایف بی یوز کرتا ہوں، تو ایک گروپ ہے میرا، اس گروپ میں ایک شخص ہے
تو اس نے مجھے عمران خان کے ٹائم پہ کہا تھا، جب عمران خان کو کافی گالیاں وغیرہ دی جا رہی تھی مہنگائی کی وجہ سے، کیونکہ کرونا آیا تھا، ہر ملک میں مہنگائی بڑھ گئی تھی، پوری دنیا میں مہنگائی بڑھ گئی تھی، پھر بھی اس نے بہت بہت غریبوں کا خیال کیا، بہت زیادہ۔ قسم خدا کی یہ اللہ تعالیٰ کا ہم لوگوں پہ احسان ہے کہ کرونا جب آیا تو ہمارے سر پہ عمران خان تھا۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے پاکستان پہ، اللہ پاک کا کرم ہے ہمارے اوپر کہ جب کرونا آیا تو عمران خان تھا۔ قسم خدا کی اگر یہ نواز شریف یا زرداری ہوتا تو آج ہمارا ملک کا بہت برا حال ہوتا، یہ جو حال ہے اس سے بھی برا حال ہوتا۔ یہ تو چلتی ہوئی حکومت کو گرا کے پھنس گئے اور ان لوگوں سے اب حکومت نہیں چل رہی، اور اگر یہ کرونا زرداری یا نواز شریف کے دور میں آتا تو ملک کا بیڑا غرق ہو جانا تھا، قسم خدا کی۔ جب میں اس چیز کو سوچتا ہوں تو میں اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ یا اللہ جب کرونا آیا تو ہمارے سر پہ ایک ایسا عظیم شخص تھا جس نے ہمیں اپنے بچوں کی طرح سمجھا اور ہمارا خیال کیا، جس نے ایک باپ بن کے اپنی قوم کو سنبھالا، اپنے بچوں کو سنبھالا، ساتھ لے کر چلا اپنے، ہزاروں مشکلات کے باوجود وہ کنٹرول کرتا رہا، خیال کرتا رہا۔ اس کو کیا ملا؟ گالیاں۔ پھر جب عوام کو عقل آ گئی تو وہ پھر سے عمران خان کی سپورٹ کرنے لگ گئے، کیونکہ انہیں پتہ چل گیا کہ دنیا بھر میں مہنگائی تھی، اور یہ شعور ایک ایک بات اس نے عوام کے آگے رکھی، ایک ایک بات۔ جب کبھی ریٹ اوپر گیا کسی چیز کا، اس نے ہر ایک چیز آ کے بتائی کہ میں اس وجہ سے یہ کام کر رہا ہوں اور اس وجہ سے یہ کام کروں گا، اتنا پیسہ آئے گا، اتنا پیسہ جائے گا، اس وجہ سے میں پیٹرول کی قیمت بڑھا رہا ہوں، بعد میں اسے ہم کم کر دیں گے، ہر ایک چیز بتائی، ہر ایک چیز عوام کے سامنے۔ جب عوام کو اعتماد ہو گیا تو ان غلاموں نے اپنے مالک کے ساتھ مل کے اس کی حکومت گرا دی۔ عوام تو اس کے ساتھ تھی جب اسے گرایا، کیونکہ عوام کو اس نے اتنا شعور دے دیا تھا کہ عوام کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ بہترین ہے، کیونکہ دنیا بھر میں ہماری عزت ہو رہی تھی، اس کے چرچے ہو رہے تھے، پاکستان کی عزت بڑھ رہی تھی، عوام کو شعور مل گیا تھا، پتہ چل گیا تھا، تب اس کی حکومت گرائی گئی۔ تب تو عوام سب سمجھ گئی تھی، عوام کو پتہ تھا اگر یہی رہا تو انشاءاللہ مہنگائی تو ختم ہو جانی ہے پاکستان میں، لیکن ایسا نہیں ہوا، اور یہ ہماری بدبختی ہے کہ اس کی حکومت چلی گئی، اس عظیم شخص کی حکومت چلی گئی۔ لیکن مجھے پورا یقین ہے اپنے اللہ پہ، پورا یقین ہے اپنے اللہ پہ کہ انشاءاللہ یہ شخص دوبارہ آئے گا، اور یہ جتنے ملے ہوئے ہیں یہ لاکھ کوششیں کر لیں، یہ ایک بال بھی باقی نہیں کر سکتے عمران خان کا۔ پورا ملک اس کے ساتھ کھڑا ہے، پورا ملک، تو یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے عمران خان کا۔ یہ 16 جماعتیں، اگر یہ 32 بھی ہوتی تو یہ کچھ نہیں کر سکتی پاکستان کا۔ یہ شخص دوبارہ آئے گا، یہ عظیم شخص، یہ اللہ نے ہم پہ کرم کیا ہے کہ اس شخص کو ہمارے بیچ میں بھیج دیا، ہمارا لیڈر اس شخص کو بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ احسان ہے ہم پہ۔ تو انشاءاللہ عمران خان واپس آئے گا اور ان لوگوں کو ان کے اختتام تک پہنچائے گا، انشاءاللہ۔ تو عمران خان زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔